السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 14 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 13 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ خبر سے پہلے ایک گزارش۔ عام طور سے ہمارے چینل سے اس طرح کی گزارش نہیں کی جاتی۔ گزارش وہ یہ کہ ہمارے اس چینل پر اللہ کی مہربانی سے اور آپ حضرات کی دعاؤں اور عنایتوں سے 1 لاکھ سبسکرائبرز ہونے والے ہیں۔ بس 5000 کی کمی ہے۔ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو 35% وہ حضرات دیکھتے ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کر رکھا، جیسا کہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ان 35% حضرات سے گزارش ہے، وہ بھی دستہ بستہ، کہ اگر آپ سبسکرائب فرما لیں تو امید ہے کہ ایک ہی دن میں چینل 1 لاکھ کے سنگ میل کو عبور کر جائے گا۔ اور اگر پہلے سے سبسکرائب کیے ہوئے حضرات واٹس ایپ کے اپنے گروپس میں ہمارے اس چینل کا تعارف کرا دیں تو انشاءاللہ اس میں تو اور بھی جلدی یہ سنگ میل عبور ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سبسکرائب کرنے والوں اور تعارف کرانے والوں کو شایع نشان بدلہ عنایت فرمائیں۔ شاطم رسول سلمان رشدی حملے کے بعد وینٹیلیٹر پر منتقل۔ 75 سالہ برطانوی ناول نگار شاطم رسول سلمان رشدی پر امریکی ریاست نیو یارک میں حملہ ہوا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے AP کے مطابق سلمان رشدی کے ایجنٹ اینڈریو وائلی نے کہا کہ رشدی کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رشدی کے جگر کو نقصان پہنچا ہے، بازو کے اعصاب کٹ گئے ہیں اور ایک آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب پولیس نے حملہ آور کی شناخت 24 سالہ ہادی ماتر کے نام سے کی ہے۔ پولیس نے ہادی ماتر کو جائے وقوع سے گرفتار کیا تھا۔ ہادی کا تعلق امریکی ریاست نیو جرسی سے ہے۔ ہادی نے کیلیفورنیا کے الزبتھ لرننگ سینٹر سے تعلیم حاصل کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں کہ ہادی ماتر نے کیوں حملہ کیا۔ ہادی ماتر کی پیدائش اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین پر مبنی کتاب شیطانی آیات کے شائع ہونے کے 1 دہائی بعد ہوئی تھی۔ نیو یارک کی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ سلمان رشدی کو جمعے کی صبح 11 بجے مغربی نیو یارک کے ایک انسٹیٹیوٹ میں کئی بار چاقو مارا گیا۔ سلمان رشدی پر حملے کے عینی شاہدین نے ایک لمبے پتلے شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ اسٹیج پر سلمان رشدی کو بار بار چھرا مار رہا تھا۔ روجر وارنر نے، جو اس انسٹیٹیوٹ میں حاضرین کی اگلی صف میں تھے، نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ ان کے ارد گرد خون کے کپڑوں کو دیکھنے سے پہلے ان کا خیال تھا کہ رشدی کو مکے مارے گئے ہیں۔ وارنر نے ٹائمز کو بتایا کہ رشدی خون سے لتھڑا ہوا تھا اور فرش پر خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کے چاروں طرف خون دیکھا اور خون اس کے گال پر بھی بہہ رہا تھا۔ AP کی رپورٹ کے مطابق لوگوں کے ایک گروپ نے جلدی سے رشدی کو گھیر لیا اور اس کی ٹانگیں اوپر کی تاکہ اس کا مزید خون نہ بہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق شاطم رسول سلمان رشدی کے ایجنٹ اینڈریو وائلی نے یہ بھی بتایا کہ رشدی کی ایک آنکھ ضائع ہونے کا امکان ہے، اس کے بازو کی نسیں کٹ گئی ہیں، اس کے جگر پر چھرا مارا گیا تھا جس سے اسے نقصان پہنچا۔ ایجنٹ اینڈریو وائلی نے مزید کہا کہ ابھی رشدی بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ طالبان کے سابق قیدی آسٹریلوی پروفیسر دوبارہ افغانستان پہنچ گئے۔ طالبان کے سابق قیدی آسٹریلوی پروفیسر ٹیموتھی ویکس المعروف جبرائیل عمر دوبارہ افغانستان پہنچ گئے ہیں، جہاں طالبان حکام نے ایک مہمان کی حیثیت سے ان کا استقبال کیا۔ جبرائیل عمر، جن کا نام طالبان کے ہاتھوں اغوا اور رہائی کے بعد قبول اسلام سے پہلے ٹیموتھی ویکس تھا، ان کو اگست 2016 میں طالبان نے کابل کی امریکی یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے اغوا کیا تھا اور 3.5 سال تک طالبان کی قید میں رہنے کے بعد دوحہ معاہدے کے نتیجے میں ان کی رہائی 2019 میں انس حقانی اور خلیل حقانی سمیت طالبان کے 3 اہم کمانڈروں کے بدلے ہوئی تھی۔ ٹیموتھی ویکس کے قبول اسلام کی خبر گو ان کی رہائی کے بعد سامنے آئی، تاہم اسلام کے بیج ان کے دل میں دوران قید طالبان کی جانب سے فراہم کردہ ترجمہ قرآن کریم اور دیگر اسلامی لٹریچر کے مطالعے کے نتیجے میں پڑ چکے تھے۔ بعض اطلاعات کے مطابق انہوں نے قید کے دوسرے ہی سال اسلام قبول کر کے اسلامی احکامات پر عمل شروع کر دیا تھا۔ رہائی کے بعد وہ اپنے وطن آسٹریلیا منتقل ہوئے اور قبول اسلام اور بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد ٹویٹر پر جبرائیل عمر کے اسلامی نام سے پشتو اور انگریزی میں مسلسل متحرک رہے۔ وہ کئی بار اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ وہ افغانستان، جس کی بنا پر انہیں دولت اسلام ملی، وہاں دوبارہ جا کر افغان عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ کل کابل پہنچنے پر طالبان حکام نے ان کا استقبال کیا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ افغانستان میں تعلیم کے شعبے میں خدمات سے منسلک ہوں گے۔ لبنان میں بینک والوں کو یرغمال بنانے والا مسلح شخص عوام کا ہیرو بن گیا۔
لبنان میں عوام ایک ایسے شخص کو ہیرو قرار دے رہے ہیں جس نے بیروت کے ایک بینک سے اپنی رقم نکلوانے میں ناکامی پر پورے بینک کو 6 گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھا۔ واضح ہے کہ اقتصادی بحران کے باعث لبنان میں بینکوں نے رقم نکلوانے کی حدود مقرر کر رکھی ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مذکورہ شخص رائفل لے کر بینک میں داخل ہوا، پیٹرول چھڑکا اور کہا کہ اسپتال کے بلوں کی ادائیگی کے لیے اس کی رقم دی جائے۔ ان کے اس اقدام نے جلد ہی عوامی حمایت حاصل کر لی اور بینک کے باہر جمع ہونے والے لوگ نعرے بازی کرنے لگے کہ تم ہیرو ہو۔ بالآخر یہ معاملہ کسی نقصان کے بغیر حل ہو گیا اور ایک مقامی ٹی وی چینل LBC TV کے مطابق اس شخص کو اپنی بچت کردہ رقم میں سے $35,000 نکلوانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس شخص کے بھائی نے صحافیوں کو بتایا کہ میرے بھائی کے بینک اکاؤنٹ میں $2,10,000 پڑے ہیں اور وہ اسپتال کے بل ادا کرنے کے لیے صرف $5,500 نکالنا چاہ رہا تھا۔ بینک کے باہر موجود اس شخص کی اہلیہ اور بھائی نے کہا کہ ہر کسی کو اپنے حق تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہی کرنا چاہیے۔ لبنان کی بینک ایمپلائیز یونین کے صدر جارج الحاج نے AFP کو بتایا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ جارج مزید کہتے ہیں کہ لوگ اپنے پیسے واپس چاہتے ہیں اور مینجمنٹ تک نہ پہنچ پانے پر ان کا غصہ بینک ملازمین پر اترتا ہے۔ واضح ہے کہ لبنان کی مقامی کرنسی کی قدر اس بحران کے آغاز سے اب تک 90% کم ہوئی ہے اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ملک کی 80% آبادی غربت کا شکار ہے۔ جدہ میں چھاپہ مار ٹیم پر خودکش حملے میں بمبار ہلاک، پاکستانی سمیت 4 زخمی۔ سعودی عرب میں خودکش بمبار نے دھماکہ خیز مواد سے خود کو اڑا لیا جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں ایک پاکستانی بھی شامل ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی فورسز کو 2015 میں بم دھماکے میں انتہائی مطلوب ملزم عبداللہ ابن زائد الشہری نے چھاپہ مار کارروائی کے دوران گرفتاری دینے کے بجائے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ملزم عبداللہ ابن زائد الشہری نے خودکش بیلٹ باندھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ سیکیورٹی اہلکاروں کے چنگل میں پھنسا اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ زخمیوں کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں، تاہم اسپتال انتظامیہ نے میڈیا کو بتایا کہ زخمیوں میں سیکیورٹی اہلکار اور راہگیر شامل ہیں۔ تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ واقعہ بدھ کی شام پیش آیا، تاہم حساسیت اور دیگر ملزمان کے چوکنا ہو جانے کے خدشے کے پیش نظر سرکاری میڈیا نے تفصیلات آج بتائی ہیں۔ واضح ہے کہ عبداللہ الشہری پر سعودی عرب میں 2015 میں مسجد میں خودکش حملے اور 2016 کے بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام تھا۔ افغانستان سے فوج کا انخلا ایک غلطی تھی۔ جنرل فرینک میکنزی جو 1 اپریل کو امریکی فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں، اس وقت طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جا رہے تھے جب انہیں اطلاع ملی کہ کابل پر طالبان نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ امریکی میگزین پولیٹیکو کے مطابق جنرل فرینک میکنزی اس دن دوحہ جا رہے تھے تاکہ طالبان کو ایک معاہدے کی پیشکش کر سکیں۔ اس معاہدے سے طالبان کو اس بات پر راضی کرنا مقصود تھا کہ وہ اپنی فورسز کو دارالحکومت سے باہر رکھے تاکہ امریکہ اپنی فوج اور افغان شہریوں کو شہر سے نکال سکے۔ معاہدے میں طالبان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ یعنی امریکی فوج ان سے نہیں لڑے گی۔ تاہم میکنزی کے دوحہ پہنچنے سے پہلے ہی طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ طالبان پہلے ہی صدارت محل کے اندر موجود تھے اور افغانستان کے صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ اس طرح وہ افغان حکومت جس کو امریکہ نے 20 سال تک قائم رکھنے کے لیے اتنی محنت کی تھی، وہ چند ہی گھنٹوں میں گھٹنوں کے بل گر گئی۔ جنرل ریٹائرڈ فرینک میکنزی نے کابل پر طالبان کے کنٹرول کے 1 سال بعد ویڈیو کال کے ذریعے پولیٹیکو میگزین سے بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملاقات میں ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت امریکہ کو ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالنے کی اجازت مل گئی۔ اس طرح 2 ہفتوں میں 1,20,000 سے زائد لوگوں کا انخلا ممکن ہوا۔ کیا افغانستان سے انخلا ایک غلطی تھی؟ اس سوال پر انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں، لیکن یہ میرے کرنے کا فیصلہ نہیں تھا۔ فرینک میکنزی نے بتایا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں وہاں رہنا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس بنیادی فیصلے کی وجہ سے ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری تجویز تھی کہ ہم افغانستان میں اپنی کم تعداد میں فوج رکھیں جہاں ہم افغانوں کے ساتھ تعاون جاری رکھ سکیں، مگر یہ تجویز نہیں مانی گئی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بائیڈن انتظامیہ کو کتنا قصوروار ٹھہرانا چاہیے تو فرینک میکنزی کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ دونوں انتظامیہ ہی افغانستان چھوڑنا چاہتی تھی۔ یہ فیصلہ دونوں صدور کو کرنا تھا۔ میں نے کچھ مختلف تجویز کیا تھا لیکن فیصلہ انہوں نے کرنا تھا۔
किन वीज़ों पर आने वाले उम्रा कर सकते हैं? सऊदी वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि सियासत और विज़िट वीज़ों पर दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले अफराद उम्रा कर सकते हैं। हर वीज़े पर उम्रे की इजाज़त होगी। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का वीज़ा रखने वाले भी उम्रा कर सकते हैं। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने कहा कि सऊदी विज़न 2030 के अहदाफ के तहत उम्रा ज़ायरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं और कोशिश है कि सहूलियात मेयारी हों। उधर एक दूसरी खबर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर शहबाज गिल ने कुछ कह दिया और इसमें एक जुमला बिल्कुल काबिल एतराज़ था जो नहीं कहना चाहिए था, तो इस पर ARY के खिलाफ कैसे एक्शन ले लिया, न्यूज़ एडिटर को कैसे उठा लिया। जुमे को जूम कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों और फनकारों से बात करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इनकी प्लानिंग है कि तहरीक इंसाफ पर सख्ती करो, ARY पर सख्ती कर दी। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ARY का मुंह बंद किया जाए और दीगर चैनल्स को डराया जाए। एक तीसरी खबर में तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तफसीलात के मुताबिक तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहदा तय पा गया है जिस पर बाकायदा दस्तखत आज होंगे। ज़राए के मुताबिक तिजारती मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।